बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हवाले इस्लामाबाद के साथ मैं हूं जावेद इकबाल भट्ट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 14 अगस्त पाकिस्तान के लिए खुशी, फ़ख्र और मिली यकजहती का दिन है। आज के दिन इस मौका पर ना सिर्फ सरकारी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाती हैं बल्कि पाकिस्तान भर में परचम कुशाई की जाती है। इसके अलावा निजी तक़रीबात भी मुनक़्क़िद की जाती है और उस दिन की लाजवाल कुर्बानी को याद किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो शहरी हर साइकिल सवार या कार सवार वो परचम को लहराते हुए अपनी खुशी का इज़हार करता है। मगर चीज़ें इसके बरक्स नज़र आती हैं कि अपनी खुशी तो मना ली जाती है, जश्न तो मना लिया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या परचम का एहतराम हमारी ज़िम्मेदारी नहीं? क्या वतन से मोहब्बत का इज़हार सिर्फ परचम लहराना ही नहीं बल्कि उसकी इज़्ज़त व तकरीम भी हमारा हुब्बुल वतनी का तकाज़ा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बेशतर जगहों पे ये चीज़ भी देखने को आती है कि शहरी जो छोटे बच्चे या नौजवान, लड़कियां, लड़के पटाखे बजा रहे होते हैं, बाजों का बेदरेक इस्तेमाल किया जाता है, सूतर बम चलाए जाते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी या वतन से मोहब्बत का इजहार तो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे इस वजह से या हमारे इन अमाल से जो आम शहरी हैं वो किस हद तक तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। हमें इन चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। इसी हवाले से आज हम शहरियों की आरा लेंगे, शहरियों से जानेंगे कि हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, जो हम वतन से मोहब्बत का इज़हार तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी इन चीज़ों से, इन हरकतों से बाकी जो लोग हैं वो किस हद तक तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि जश्न आज़ादी आया जो ये हमारी रवायत बन चुकी है उस तरह मनानी चाहिए या इसका ऐसा तरीक़ाकार अपनाना चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह हम देखते हैं कि अब ये पाकिस्तान का वतीरा बन चुका है या रवायत बन चुकी है कि जश्न आज़ादी के मौके पे हम अपने बच्चों को पटाखे और ये बाजे इस तरह की चीज़ें लेके देते हैं, जिससे अड़ोस पड़ोस में कई लोग बीमार होते हैं, वो काफ़ी हद तक अज़ियत में मुब्तला हो जाते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? बड़े लेवल पे अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर कमिंग मी दिस चैनल। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पटाखे और ये जो है आतिशबाज़ी और इस तरह की चीज़ें और बाजे ये बहुत नुकसानदेह भी है और कोई अच्छी तरफ हम लेके नहीं जा रहे पाकिस्तान को। इसकी बजाय अगर हम बच्चों को ये प्रमोट करें कि हम पौधे लगाएं, हम सफाई का दिन मनाएं, उस दिन पाकिस्तान को साफ़ और सरसब्ज़ बनाएं और बड़े लेवल पे अगर ये चीज़ें शुरू हों तो फिर इंशाल्लाह सारे लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। और इसका बाइकाट करना चाहिए हुकूमती लेवल पे, पटाखों का भी और बाजों का भी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो कल वाला 14 अगस्त गुजरा है और आज ही हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि पटाखों की वजह से बच्चों के सर फट गए। वो जो अपनी खुशी में या दूसरों की तकलीफ में पटाखे बजाने या जश्न आज़ादी मनाने जा रहे थे, जिनको पता भी नहीं कि आज़ादी का मतलब क्या है, उनके दिलों में ये था कि पटाखे बजाने से आज़ादी मिलती है और घर वो ज़ख़म लेके आए और हॉस्पिटल पहुँच गए और उनके सरों में टांके लगे और उनके वालिदैन। उनको ये एहसास तभी होगा जब हम इसका बाइकाट करेंगे और हम अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी का कुर्बानी के लिहाज जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं उनको जहन में रख के और उसके लिए मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम हकीकी मानों में जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अज़्म करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये वालिदैन थे, इनके मुताबिक जो इनके बच्चे हैं इन्होंने भी इस चीज़ का तकाज़ा ज़रूर किया कि हमें बाजे लेके दिए जाएं या आतिशबाज़ी का सामान लेके दिया जाए, लेकिन इनके बकौल इन्होंने अपने बच्चों को ये तरगीब दी है और ना इनकी नाजायज़ ख्वाहिशात ये पूरी की हैं, जिससे इनकी खुशी तो ज़रूर हो लेकिन जो बाकी शहरी हैं वो उनकी खुशी गम में न तब्दील हो जाए। इसलिए वालिदैन पे ये फ़र्ज़ है, असातिज़ा पे फ़र्ज़ है। इस तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। आइंदा आने वाले वक्तों में इन चीज़ों पर बैन लगाना चाहिए ताकि खुशी को अच्छे तरीके से मनाया ज़रूर जाए मगर दूसरों के लिए अज़ियत ना बनाया जाए। हमारे साथ रहिएगा, इस पे मज़ीद लोगों की आरा लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनके ख़यालात जानते हैं। अच्छा भाई, गुड नेम बताइएगा। तलहा अमान। अच्छा तलहा, ये बताएं कि आपने जश्न आज़ादी कल कैसे मनाया? बहुत अच्छी। और हम घूमने गए हुए थे लेकियो, तो वहाँ पे हमने सिंपल थोड़ा घूमे फिरे और उसके बाद बस फिर। अच्छा आप ये बताएं, आप बाजे बजाते हैं? नहीं बाजे नहीं बजाते। पटाखे वगैरह? नहीं पटाखे नहीं, वो बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होती है, इस वजह से इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। सबसे पहले ये तो एक इंसान को भी बुरा लगता है कि यार पटाखे बजे या बाजे बजे तो इंसान को बुरा लगता है, शोर होता है तो
اور اس کے ساتھ پٹاخوں سے یہ ایئر پولوشن بھی ہوتی ہے اور باجوں سے نوائز پولوشن ہوتی ہے. ہم تو شوق سے بجا رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے کہ یار نہ لے کے دینے چاہیے. سمپل آپ ان کو اپنے بچوں کو اگر لائک انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ باہر لے کے چلے جائیں, گھمائیں پھرائیں, کچھ لے کے دے دیں اور کھانے پینے کی چیزیں, نہ کہ باجے لے کے دیں اور لوگوں کو تنگ, وہ بچے دوسروں کو تنگ کریں گے. بچوں کے لیے تو مزہ ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ تکلیف کا باعث. اچھا, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنی تاریخ بتانی چاہیے بچوں کو کہ پاکستان کتنی لازوال قربانیاں دے کے ہم نے حاصل کیا؟ یہ تاریخ بالکل بتانی چاہیے, یہ گھر میں بھی بتانی چاہیے اور اسکول میں اسپیشل اس کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ ہسٹری ساری ہمیں بتائیں کہ لائک پاکستان کیسے آزاد ہوا, کتنی قربانیاں دی, کس کس نے کیا کیا قربانیاں دی, اور اس کا جو بیسک خواب تھا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور بنیاد کس نے رکھی. یہ ساری چیزیں پروسیس میں بتانی چاہیے. اور یہ چھوٹے بچوں کو, ہمیں جو 9th 10th میں یہ بتاتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو ہی ساتھ ساتھ بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ لائک کس نے کتنی کتنی قربانیاں دی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری والدین پہ عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری بالکل والدین پہ عائد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سکولز اور کالجز میں بھی اس کا تھوڑا سا ذرا سختی ہونی چاہیے بچوں پہ. اچھا, تو حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کو بین نہیں کرنا چاہیے آنے والے وقت کے لیے؟ حکومت کو بالکل اس کو بین بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ باجے, یہ ساری چیزوں کو بالکل ختم کرنا چاہیے. اور پٹاخوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے ایئر پولوشن ہوتی ہے اور ساتھ نوائز پولوشن ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور بین کرنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, جیسا کہ یہ ہمارے ساتھ ینگسٹر ہیں, ان کی یہ سوچ ہے. اگر پاکستان کے ہر ینگسٹر کی, ہر والدین کی اس طرح کی سوچ ہو تو پھر یقیناً ہم اپنے جشن آزادی کو ایک احسن طریقے سے, ایک اچھے طریقے سے منا سکتے ہیں, نہ کہ ہم خوشیاں منا رہے ہوں ہماری وجہ سے کئی لوگ اذیت میں یا پریشانی میں یا غم میں مبتلا ہو جائیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس پہ مزید شہریوں کی آراء لیتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, ان کی آراء لیتے ہیں. سر جی گڈ نیم بتائیے گا. محمد امین جی. اچھا امین صاحب, یقیناً آپ نے بھی کل جشن آزادی کی خوشیاں منائی ہوں گی. جی بالکل. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو خاص کر کے ہماری ایک روایت بن چکی ہے کہ ہر جشن آزادی پہ ہم اپنے بچوں کو پٹاخے لے کے دیتے ہیں, باجے لے کے دیتے ہیں, جو وقتی طور پہ ہمیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے اس کے برعکس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو کئی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے یا دکانوں میں موجود کئی لوگ شور شرابہ پسند نہیں کرتے, ان کو اذیت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں والدین کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس میں والدین کی تربیت میں تو شاید کوئی فرق نہیں, لیکن آج کل کا جو ہمارا ماحول بن گیا ہے کہ کیونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب تک پٹاخے نہیں بجائیں گے اور جب تک شور شرابہ نہیں کریں گے, یہ باجے لے کے نہیں نکلیں گے, اس وقت تک جو ہے تو شاید یہ جشن آزادی منائی نہیں جا سکتی. ہم اس کا اصل مقصد جو ہے بھول گئے ہیں, سمجھ لیں وہ مقصد تو بالکل ہی فوت ہو گیا. اور لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا کہ ہم جو اصل جو ہماری انڈیپینڈنس ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک اچھے کاموں کی طرف جائیں, اسلام کو نافذ کریں. اور اسی طرح اگر اس دن اگر آپ نے بہت زیادہ کچھ کرنا ہے تو پلانٹیشن کی طرف چلے جائیں. آپ لوگ ایک پودا, صرف ایک گھر سے اگر فرض کے 6 بندے ہیں, وہ 6 میں سے اگر 6 کے 6 پودے لگائے جائیں تو ہماری یہ اس طریقے سے اس چیز کو منایا جائے, نہ کہ یہ بینڈ باجے لے کے اور دوسروں کو تنگ کر کے. ایون کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے زخمی بھی ہوئے ہیں پٹاخے پھینکنے سے. اور پھر ون ویلنگ خاص طور پہ اس میں اگر دیکھی جائے تو ماں باپ بیچارے گھر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ون ویلنگ کی وجہ سے بچے اسپتال پڑے ہوتے ہیں اور کئی کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی. تو یہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے اور اس میں گورنمنٹ کو بھی اپنا رول ڈیفینیٹلی ادا بھی کر رہی ہے, لیکن مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں گے. بھائی جو بھی اگر ون ویلنگ کر رہا ہے تو اس کو اسی جگہ پہ پکڑ کے اس کو فوری طور پہ جرمانے کریں. اگر سزا نہیں دے سکتے کم از کم جرمانے کریں, کیونکہ آپ دیکھیں اگر ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف دیکھا جائے تو وہ جتنے زیادہ جرمانے ہوں گے اتنا اچھا قانون آپ کا امپلیمنٹ ہوگا. اچھا سر جی, یہ بات بتائیں کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ پرچم کی عزت کرنی چاہیے, تقریب کرنی چاہیے, ظاہر ہے قومی پرچم ہوتا ہے وہ. باقی معاشروں میں ہم دیکھیں تو پرچم کی بڑی عزت کی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست والے دن ہی پرچموں کی بہار تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اس کا تقدس یا اس کی احتیاط نہیں کی جاتی. وہی جھنڈیاں, وہی جو پرچم ہے زمین پہ ہم دیکھتے ہیں گرے پڑے ہوتے ہیں, اسی رات کو لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے بھی کچھ تو تنظیمیں اب تو ماشاءاللہ فیلڈ میں آ چکی ہیں جو اس چیز کا بڑا خیال رکھتی ہیں کہ اسی دن اگر فرض کیا کوئی جھنڈے وغیرہ اس طرح زمین پہ گرے ہوتے ہیں تو وہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کی عزت و تکریم کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ایز انڈیویجول یہ ہمارا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جھنڈے کو اس لیول پہ ہی نہ لے کے آئیں, اس جگہ تک نہ پہنچائیں کہ بھائی زمین پہ پڑا ہو.
یہ اس کو دل میں رکھنے کی جگہ ہے اس کی, اور اس کو جو ہے نا ہمیشہ اپنے دل کے ساتھ لگا کے اور اس کو بلند کر کے رکھیں, نہ کہ زمینوں پہ پھینکیں. اور جب جشن آزادی ختم ہو جاتی ہے تو بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 14 اگست ہو گیا تو ہم آزاد ہو گئے. اس طرح سے آزاد نہ ہو, بلکہ اس پرچم کی شروع سے لے کے اینڈ تک تعظیم کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ان شہری کے مطابق جو سبز لالی پرچم ہے اس کی عزت و تکریم ہم سب پہ, حب الوطنی کا تقاضا بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے پرچم کی عزت کرنی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جشن آزادی کے حوالے سے لوگوں میں جوش تو پایا جاتا ہے. وہ جھنڈے لے کے, ایک موٹر بائک ہے یا کوئی کار سوار ہے یا دکانیں ہیں, چوراہے ہیں, گلیاں ہیں, وہاں جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں, جھنڈیاں گلیوں میں سجا دی جاتی ہیں, لیکن ان دا اینڈ جو اس رات کے بعد ان کو دیکھا نہیں جاتا. حالانکہ احسن طریقے سے ان کو سمیٹنا چاہیے, ان کو مثلا علاقے میں جو جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں ان کو احتیاط کے ساتھ ان کو اتار کے واپس رکھ دینا چاہیے, نہ کہ وہ ہوا کی نظر ہو کے زمین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑی ہوتی ہیں, جس سے ان کی عزت اور حرمت میں فرق آتا ہے. ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنے سبز لالی پرچم کی عزت اور تکریم کو قائم رکھنا چاہیے. اگر ہم بات کریں مختلف ملکوں کی تو وہاں پہ پرچم کو اس حد تک عزت دی جاتی ہے کہ وہاں پہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر پرچم کو چھونا ہے تو آپ کے ہاتھ پاک صاف ہونے چاہیے. لیکن یہاں پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حد تک پرچم کا خیال نہیں کرتے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس پہ ابھی مزید آراء لیتے ہیں لوگوں کی. جی ناظرین, پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک نیولی ینگسٹر ہیں, ان کے خیالات جانتے ہیں. اچھا بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید عبدالواسع ہے. اچھا واسع, یہ بتاؤ کہ آپ نے کل جشن آزادی کیسے منایا؟ میں نے بہت اچھی طرح منایا. میں نے پودے لگائے ہیں اس جشن آزادی میں. اس کے علاوہ میں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے اپنے گاؤں گیا ہوں, ادھر جا کے میں نے نا اپنے اسکول میں تقریر بھی کی ہے اس بارے میں. اچھا, جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہو, آپ کے ساتھ کے جو عمر کے اس ایج کے بچے ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ تو یہ پٹاخے باجے یہ بجا رہے ہوتے ہیں, جھنڈے چلے اٹھا رہے ہوتے, گھومتے ہیں, لہراتے ہیں جھنڈوں کو, لیکن خاص کر کے جو پٹاخے بجائے جاتے ہیں یا یہ سوتر بم پھینکے جاتے ہیں, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, یہ ٹھیک ہے طریقہ؟ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور لوگ بھی جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اس سے تنگ ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نا ایک تو پیسے کا ضیاع ہے, اور اوپر سے نا یہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسے پچھلے سال ہماری گلی میں ایک بندے نے پٹاخہ ایک دوسرے پہ پھینکا تو اس کا کان کا پردہ پھٹ گیا. تو یہ بہت بڑا کام ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اچھا, آپ کیوں نہیں بجاتے, ورنہ آپ کی ایج میں تو ہر بچہ بجا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں آج کل. یہ ڈینجرس ہے, ایک تو ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہے, اور دوسری بات ہے یہ پیسے کا ضیاع ہے, اور تیسری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں نا دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے ہمیں نا رحمت بننا چاہیے, اور ان کے لیے اچھا ان پٹاخوں کی بجائے نا آپ اگر پودا لگا لیں لوگوں کے لیے تو یہ ایک اچھا کام ہے. اچھا اقدام ہے. تو آپ نے کیوں نہیں, آپ کو والدین نے اس بارے میں منع کیا تھا تبھی آپ نہیں بچاتے؟ جی جی, یہ تربیت سے ہوتا ہے. میرے والدین نے اور بڑوں نے منع کیا ہوا ہے بچپن سے ہی. پہلے بجاتے تھے, پر جب پتہ چلا ہے تو پھر اس کے بعد نہیں بجایا ہم نے. اچھا, تو آپ اپنے دوستوں کو, اپنے ہم ایج کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پٹاخے نہ بجائیں, اس کی بجائے آپ انہی پیسوں کے پودے لگا دیں تاکہ ہمارا ملک اور پھل پھول سکے, اور پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا بچہ کم عمر کا, اور اس کی ایک اچھی سوچ ہے, شاید اس کے والدین کی یہ تربیت ہے, اور بچے کے بقول بھی کہ پہلے یہ بجاتا تھا, لیکن جب اس کو سمجھ لگی یا اس کی گلی میں کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہوا پٹاخے کی وجہ سے, اس کے بعد اس بچے نے ان چیزوں سے اجتناب حاصل کیا ہے. اگر اسی طرح ہمارے معاشرے میں تمام بچوں کی یہی سوچ ہو تو یقیناً تبدیلی متوقع ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اس پہ مزید آراء لیتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک ینگسٹر موجود ہے, ان سے ہم بات کریں گے. اچھا, گڈ نیم بتائیے گا اپنا. مناہل. اچھا منائل, آپ کیا کرتی ہیں؟ سر میں اے پی این نیوز میں ہوتی ہوں, ساتھ اسٹڈی بھی کر رہی ہوں سیکنڈ سیمسٹر یونیورسٹی میں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کل ہمارا یوم آزادی گزرا ہے, تو اس پہ جس طرح کا ہم نے جو ایک روایت پال رکھی ہے کہ ہم ہر جشن آزادی پہ اپنے بچوں کو پٹاخے لے کے دیتے ہیں,
बाजे लेके जेते हैं। वक्ती तौर पे तो हमें वो नज़र आ रहा होता है कि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं या अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इस पे दूसरे लोग अजियत में नहीं मुब्तला हो जाते, आम शहरी जो है? नहीं सर, ये बहुत गलत तरीका है। हर साल एक ना एक बच्ची के साथ गलत हुआ जाता है, उसके लिए लोग स्टैंड ले नहीं सकते। कल जिसने आज़ादी थी, कल भी एक बच्ची के साथ हुआ था। उस चीज़ को ये लोग छोड़ के अपनी ही खुशियाँ मना रहे होते हैं। उधर हॉस्पिटल्स में लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग मर रहे होते हैं, ये लोग घरों के बाहर पटाखे बजा रहे होते हैं, अपने बच्चों को मना नहीं कर रहे होते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं या कुछ लोग ऐसे डिप्रेशन में होते हैं, पर ये उनके पास, या दिल के मरीज़ होते हैं, उनके पास ये लोग पटाखे वगैरह बजा रहे होते हैं या उनके पास शोर कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये ज़िम्मेदारी बेसिक किसकी बनती है? सर ये हुकूमत की बनती है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वालिदैन की नहीं बनती जो घर सर में मौजूद होते वालिदैन हैं, की भी बनती है। जो पैसे देते हैं आखिर बच्चे लेके आते हैं ना ये बिल्कुल यही चीज़ें। बात है तो वालिदैन को इस हवाले से क्या बच्चों को तरगीब देनी चाहिए? सर। उनको अगर शुरू से ही समझाया जाए या उनको प्यार से एक तरबियत दी जाए तो वो समझ सकते हैं। देखें ना, हमने ज़ाहिर है पाकिस्तान हासिल किया है जिसका हम आज़ादी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो हमने तो कुर्बानियाँ, लाजवाल कुर्बानियाँ दे के मनाया ना, बिल्कुल बनाया है सर। पाकिस्तान। बिल्कुल तो आप क्या समझती हैं कि वालिदैन को फर्स्ट ऑफ ऑल सर वालिदैन को करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो शॉप्स वगैरह वाले हैं इनको भी थोड़ा देखना चाहिए। उन पे तो ज़ाहिर है हुकूमत पाबंदी आयद करेगी तभी तो ये मुमकिन बिल्कुल हो ये पाएगा। हुकूमत और वालिदैन इन दोनों के बारे में। तो आप फाइनल क्या मैसेज अपने साथ के यंगस्टर को देना चाहती हैं? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तौर तरीका गलत है और ये चीज़ ना की जाए। ना कीजिए। जी, चले, थैंक यू सो Thank मच, you, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बेशतर यंगस्टर की यही सोच है कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया। जश्न आज़ादी मनाना हम सब का कौमी फ़र्ज़ है, मगर उस आज़ादी मनाने के सिलसिले में जो हमारे रवैयों से या हमारी की हुई हरकतों से अगर बाकी लोग परेशानी में मुब्तला होते हैं, इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होना का सबूत देना चाहिए कि हमारी हरकत से या हमारे अमाल से बाकी लोगों की दिल आज़ारी ना हो। हमारे साथ रहिएगा, इस पर मज़ीद आरा लेंगे। देखिए जी, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे के जो है लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं और पाकिस्तान जो है बना, लेकिन बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सरकारी इदारे, हुकूमत जो है वो ऐसे जश्न मनाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि किसी ने जान की कुर्बानी भी दी है। पटाखे, नाच गाने, हमारी सरकारी सतह के ऊपर जो है नाच गानों का प्रोग्राम किया जाता है डी चौक में, मुख्तलिफ़ जगह पे। फिर बाजे जो होते हैं, ये जैसे आपने पतंग पे पाबंदी लगाई, इसी तरह पटाखों पे भी, और पहले हुआ भी करती थी, बाजू पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर पाबंदी लगाए, लेकिन गवर्नमेंट खुद आतिशबाजी करती है, इतनी ज़्यादा पैसे ज़ाया किए जाते हैं। तो बनाए और उसका तरबियत करनी चाहिए, वालिदैन को भी करनी चाहिए। जो हमारे स्कूल हैं उनमें भी, अब स्कूल में बच्चियों से डांस करवाया जाता है 14 अगस्त के मौके पर, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। हमें बहुत से और तरीके हैं, अच्छे तरीके से हमें जो है वो जश्न आज़ादी अपना मनाना चाहिए। ये नाच गाने और इस मोटरसाइकिल जो है वो इस तरह एक टायर के ऊपर चला के सिलेंसर निकाल के, जिसमें मरीज़ होते हैं, बड़े परेशान होते हैं लोग, उससे हार्ट अटैक भी कई लोगों को हुए हैं कि मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से जा रहा है और उसके ऊपर, लेकिन हमारे इदारे जो है वो खुद इसकी जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। आज़ादी जो है वो आप दें, लेकिन किसी तरीके की आज़ादी होनी चाहिए, इस तरह की आज़ादी नहीं होनी चाहिए जिस तरह हम बना रहे हैं 14 अगस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि इन शहरी के मुताबिक कि अगर हकीकत में देखा जाए तो गवर्नमेंट सतह पे तकरीबात भी होती हैं, सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं, बहस व मुबाहिसा किया जाता है। इस हवाले से उस वक्त को याद किया जाता है जब लाजवाल कुर्बानियाँ दे के लोगों ने हिजरत की, पाकिस्तान को बनाया, पाकिस्तान को बनाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपने प्यारे गंवाए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। गुड नेम बताइएगा जी। ज़हूर अहमद। अच्छा ज़हूर साहब, आप ये बताएं कि क्या बाजे, पटाखे, सूतर, बम और मोटरसाइकिल का सलसल निकाल के, क्या यही जो आज़ादी की जो अपना इजहार करने का यही मौका होता है? नहीं जी, ये तो तकलीफ़ देने वाली बात होती है ना, शहरियों को तकलीफ़ देनी। मतलब बुज़ुर्ग रहते हैं घरों में, कोई बीमार होते हैं,
آپ باجے بجائیں گے، موٹر سائیکل کو سنسل نکالتے ہیں، تو یہ تو انتہائی آپ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اذیت ہوتی ہے، اور وہی جھنڈے لگا کے یہ تھوڑی دیر پھرتے ہیں اور بعد میں یہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان کو تعلیم دیں تاکہ ان کو بتائیں کہ پاکستان کی کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے لوگ مارے گئے تھے، کس طرح ہم لوگ پاکستان کو حاصل کیا ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ باجے لے کے دے دیتے ہیں والدین اور بجائے جی باجے، اس طرح تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کو اس بارے میں بچوں کو آگاہی دینی جی چاہیے؟ والدین کو یہ آگاہی دینی چاہیے، اور باہر سے تو آگاہی لیں گے نہیں، وہ والدین اگر آپ ان کو اچھی طریقے سے ان کو تاریخ پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ کیسے ہے، ان کو بچوں کو سمجھائیں گے تو تاکہ وہ اس طرح کے کاموں سے باز آئیں گے۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ جو باجے ظاہر ہے اس وقت سر عام بک رہے ہوتے ہیں، پٹاخے سر عام بک رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ تو انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ دیکھو انتظامیہ نے اگر یہ باجے عام بک رہے ہیں، دکانوں پہ مل رہے ہیں، پٹاخے مل رہے ہیں، تو یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ لیں، وہ پیچھے سے جب ہول سیلر کے پاس آتے ہیں تو آگے آتے ہیں نا بیچنے کے لیے۔ تو یہ تو انتظامیہ کی ناقص کارکردگی ہوتی ہے کہ یہ وہ بیچنے دیتے ہیں ادھر لوگوں کو، تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اسکولوں میں، کالجز میں، جامعات میں نہیں اس بارے میں ترغیب دینی چاہیے؟ جی اسکولوں کالجوں میں تو پڑھانا چاہیے نا، باقاعدہ اس کی تاریخ کو، ہر چیز کو بتانا چاہیے، اسکولوں کالجوں کا تو یہ نصاب میں بالکل شامل کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی منانے کا یا دکھانے کا یہ اظہار نہیں ہے، اس کے برعکس ایسے کیا کام کیے جائیں شہریوں کی جانب سے جو پاکستان کی ترقی میں گامزن ہو، نہ کہ یہ پٹاخے اور یہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں؟ بات یہ ہے کہ ان کو جیسے آپ نے بھی کہا کہ اسکولوں میں نصاب میں پڑھایا جائے تاکہ قربانیاں کس طرح دی ہیں، کس طرح پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، تو اس چیزوں پہ ساری پہ فوکس کرنے کے لیے یہ تعلیمی اداروں میں فنکشن کیے جائیں، ان کو بتائیں، ان کو ایک ترتیب بتائیں کہ بچوں کو ایسے کرنا ہوتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا بیشتر شہریوں کی یہی آراء ہے کہ فرسٹ آف آل جو والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ آزادی منانے کا یا آزادی سے اپنے وطن سے محبت کرنے کا اظہار اس طریقے سے نہیں ممکن یا مناسب نہیں ہے جس سے آپ کی خوشیوں سے باقی لوگوں کے لیے آپ پریشانی کا سبب بنے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ گڈ نیم بتائیے گا جی۔ میرا قاسم عباسی۔ اچھا قاسم صاحب، یہ بتائیں کہ 14 اگست جس طریقے سے ہم شان طریقے سے مناتے ہیں اور ہر بندے کے ہاتھ میں ہر گلی محلے چوراہے دکان گھر کو سجایا جاتا ہے پرچموں سے، لیکن ہم ایک دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہی پرچم ہم جب لے کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو وہ پرچم ہم دیکھتے ہیں گرتے ہیں، زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس کی عزت و تکریم ہم پہ واجب نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، 14 اگست جس طرح ہم لوگ بناتے تھے، ہمارے والدین بناتے تھے، ہمارے جتنے بھی جو پشتے بناتے تھے، کتنے ادب سے بنایا جاتا تھا تاکہ دوسرے بندے بھی ڈسٹرب نہ ہوں، خاص کر بوڑھے بیمار۔ آج کل کا یہ 14 اگست جو بچے بنا رہے ہیں، ینگ جنریشن بنا رہی ہے، یہ 14 اگست نہیں ہے، اس طرح تو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو اسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں کس طرح میں پاکستان وجود میں آیا، کتنی قربانیاں تھیں، کتنے لوگوں کی قربانیاں تھیں، عورتوں کی قربانیاں تھیں، بوڑھوں کی قربانیاں تھیں، نوجوانوں کی قربانیاں تھیں، لیکن یہ ایک مقصد کے لیے بنا تھا پاکستان۔ اور آیا ہم نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ بازاروں میں بچوں نے باجے اٹھائے ہوئے ہیں، اونچی اونچی آواز سے وہ باجے بجا کر یہ صرف سیلیبریٹ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ والدین، خاص کر والدین جو اسکول میں جس طرح وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جائے کہ یہ باجے پٹاخے اس طرح نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں 14 اگست اچھے طریقے سے ادب سے بنانا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ واقعی میں ابھی روڈ مری سے آ رہا ہوں، 13 اگست کی رات وہاں پر وہ کیا تھا، وہ 14 اگست پاکستان کی سیلیبریشن نہیں تھی، کچھ اور ہی تھا وہاں پر۔ دل دکھتا ہے اس طرح کی سے جب ہم دیکھتے ہیں، تو خاص کر نوجوان نسل بائک میں کس طرح وہ کھول کر، کس طرح وہ سلانسر کھول کر، یہ تو 14 اگست نہ ہوا نا۔ 14 اگست میں آ جاتا ہے، بڑے ادب طریقے سے بنایا جاتا ہے، کس طرح وجود میں آیا، قائد اعظم نے بڑی قربانی کے بعد ہمیں یہ پاکستان دیا۔ اور خاص کر بچوں کو، نوجوانوں کو مطلب یہ بتانا چاہیے کہ 14 اگست جو نیکسٹ 14 اگست ہوگا اگلے سال انشاءاللہ، وہ اسی طریقے سے بنایا جائے۔ خاص کر ان چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے، باجوں پر، پٹاخوں پر، حکومت کی جانب سے خاص کر اس پر زیادہ فوکس رکھنا چاہیے ان کو، تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ یقین کر کئی والدین، کئی ہمارے بوڑھے اتنے ڈسٹرب ہوئے، رات کو باجے ہر جگہ پہ باجے، گھروں میں آواز آتی ہے، چھتوں پہ آواز آتی ہے، یہ عجیب قسم کا 14 اگست ہے۔ اچھا، پرچم کی اگر ہم بات کریں
परचम ज़ाहिर है उसकी हुर्मत हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा भी है, तो परचम की इज़्ज़त व तकरीम करनी चाहिए। देखें लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन मौक़ों पे परचम की बेहुरमती हो रही होती है। ख़ासकर जी बिल्कुल, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा, बल्कि मैंने एक दो परचम उठाए भी हैं पाकिस्तान के, यकीन करें, बनाकर। एक तो चलो बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी बनाकर उसी तरह फेंक कर आ जाते हैं, ठीक है। मरी में मैंने खुद देखा, इतने परचम पड़े हुए थे, वो उठा रहे थे वो सीढ़ी वाले, ठीक है, मैंने भी उठाए हैं। इतना मेरा दिल दुखा है कसम से। ये ख़ास कर पाकिस्तान जब ख़त्म हो जाए ना 14 अगस्त, इसकी हमने हिफाजत करनी है इस परचम की। ये क्या फिर 14 अगस्त आप बना रहे हैं कि परचम ज़मीन पर फेंक कर अब चले जाते हैं, ये फिर 14 अगस्त ना हुआ तो पाकिस्तान की बेरहमती हो गई ना। फिर खासकर झंडे की हमें हिफाजत करनी चाहिए, नीचे पड़ा हुआ हो कोई भी छोटा झंडा झंडी, हमें फ़ौरन उसको उठाना चाहिए। मतलब ये मैसेज हमने देना है आने वाली नस्लों को। जी नाज़रीन, जैसा कि आज़ादी एक अजीम नेमत है और 14 अगस्त हमें उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जिसके नतीजे में पाकिस्तान मर्द वजूद में आया। हमें 14 अगस्त की खुशियाँ भी मनानी है, जश्न भी मनाना है, मगर ये भी याद रखना चाहिए कि खुशियाँ मनाते वक्त दूसरों के हकूक़ का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें पाकिस्तानी सब्ज़ लाली परचम लहराते वक्त ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे मस्बत रवैयों से पाकिस्तान की खूबसूरती नज़र आनी चाहिए। आए आज के दिन ये अहद करें कि हम ना सिर्फ बाजे या पटाखे बजाकर पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे, बल्कि अपनी सकाफ़ती सरगर्मियों, अपने मुस्बत रवैयों से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।